السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے 10 جنوری کی دیکھتے ہیں اسپیڈ نیوز۔ اس سال حج کو لے کر سعودی حکومت نے کیا بڑا اعلان، کورونا کے دوران لگائی گئی تمام پابندیاں برخاست، کورونا سے پہلے کی طرح اس سال کر پائیں گے حج۔ برٹش ایئر ویز نے اپنی یونیفارم میں تبدیلیوں کا کیا اعلان، اسکارف کے ساتھ ساتھ ڈنگری کرتا پہننے کی بھی دی جائے گی اجازت۔ ایرانی میڈیا کا سنسنی خیز انکشاف، کہا اسرائیل کی طرف پوری طرح سے ہو گیا ہے یو اے ای کا جھکاؤ، یو اے ای کے اسکولی سلیبس میں شامل ہوں گی یہودیوں کی تاریخ اور ہولوکاسٹ۔ انتہا پسند اسرائیلی وزیر بین گویر کی ہدایت کے بعد اسرائیلی حکومت کے پولیس سربراہ نے بھی محکمہ پولیس کو فلسطینی پرچم اتارے جانے کا جاری کیا حکم۔ مقبوضہ بیت المقدس میں قابض اسرائیلی فوج اور یہودیوں کے خلاف مزاحمتی کارروائیاں جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں فائرنگ، گاڑیوں کی تباہی کے واقعات۔ ترکیہ میں فلسطینی سیاسی جماعت حماس کی سرگرمیاں محدود، اسرائیلی میڈیا کی خبروں کو حماس نے بتایا بے بنیاد، حماس کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا قرار دیا حصہ۔ ملک کے حالیہ واقعات میں بیرونی دشمن کا ہاتھ پہلے ہی دن سے نمایاں، ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کا بیان، واقعات میں امریکہ اور یورپی ممالک کی سازش قرار دیا۔ چین میں کورونا کا قہر، آخری رسومات کی لائنیں، چینی میڈیا میں انکشاف، چینی ڈاکٹروں پر دباؤ، انفیکشن سے ہوئی اموات فہرست میں نہ کرے شامل۔ پاکستان میں اقتصادی حالات انتہائی بدتر، بلوچستان میں وزیر خوراک نے کہا صوبے میں گیہوں کا اسٹاک ختم، آٹے کا بحران مزید تشویشناک۔ افریقن کنٹری سینیگل میں 2 بسوں میں خوفناک تصادم، کم از کم 40 افراد ہلاک، درجنوں زخمی، سینیگلی صدر کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ بھارت کو تاریخ میں سب سے زیادہ حج کوٹا مختص، حکومت ہند کا سعودی عرب کے ساتھ حج سال 2023 پر اہم معاہدہ، اس سال 1,75,000 بھارتی کر سکیں گے حج۔ اتراکھنڈ کے جوشی مٹھ میں زمین دھنسنے کے واقعات کے درمیان 4,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر کیا گیا منتقل، عمارتوں کو منہدم کرنے کا عمل شروع۔ جوشی مٹھ سانحہ پر کانگریس صدر ملیکارجن کھرگے کا اظہار تشویش، متاثرین کو پی ایم کیئر فنڈ سے امداد اور جاری پروجیکٹوں کے کام فوری روکنے کا کیا مطالبہ۔ پلیسز آف ورشپ قانون کی حیثیت پر سماعت، مسلم عبادت گاہوں کی ملکیت پر نچلی عدالتوں کو مقدمات سننے سے روکا جائے، جمعیت علماء ہند کی سپریم کورٹ سے اپیل۔ جموں میں بڑھتے دہشت گردانہ واقعات کے درمیان انتظامیہ نے لیا بڑا فیصلہ، راجوری کے ڈنگری میں لوگوں کو سیلف ڈیفنس کے لیے بانٹے گئے ہتھیار۔ مودی حکومت کے پرواسی بھارتیہ کانفرنس میں این آر آئیز نے کیا ہنگامہ، جگہ کی کمی اور دیگر انتظامات پر حکومت کے خلاف جم کر نکالی بھڑاس۔ ایم سی ڈی میئر کے انتخاب کو لے کر عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان رسا کشی تیز، ایم ایل اے سوربھ بھاردواج نے کہا بی جے پی غنڈہ گردی کر رہی۔ ہریانہ میں جاری بھارت جوڑو یاترا، راہل گاندھی کی آر ایس ایس پر تنقید، آر ایس ایس کو قرار دیا 21ویں صدی کا کورو، کہا یہ لوگ کبھی نہیں کہتے ہر ہر مہادیو۔ راہل گاندھی نے کسان تنظیموں کے ساتھ کی بات، جرام رمیش نے دی اطلاع، کسان تنظیموں نے راہل گاندھی کے سامنے رکھی 3 باتیں۔ پون کلیان سے ملاقات کے بعد اب ٹی ڈی پی سربراہ چندرا بابو نائیڈو سے تمل سپر سٹار رجنی کانت کی ملاقات، ٹی ڈی پی نے اسے قرار دیا بشکریہ کال۔ سنکرانتی تہوار کے بعد تلنگانہ میں سیاسی سرگرمیاں ہوں گی عروج پر، سی ایم کے سی آر کا 18 جنوری کو کھمم میں جلسہ، جبکہ 19 کو سکندرآباد میں بی جے پی کا ہوگا جلسہ۔ تلنگانہ میں سیاسی طور پر مضبوط ہونا مقصد، تلنگانہ بہوجن سماج پارٹی کنوینر پروین کمار اپنی پارٹی کو سرگرم کرنے اضلاع کا دورہ کرنے کی کر رہے تیاریاں۔ حیدرآباد کے پائیگا کمپلیکس کا امریکی سفیر بیتھ جونز نے کیا دورہ، امریکی سفیر نے پائیگا کے مقبروں کے تحفظ کے لیے $2.5 لاکھ کے پروجیکٹ کا کیا اعلان۔ تلنگانہ میں شدید سردی کی لہر، پیر کو تھی موسم کی سرد ترین رات، ٹیمپریچر 5 ڈگری سے بھی نیچے، شمشاباد میں 6.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ۔
حیدرآباد میں سونے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر 24 کیرٹ سونا 57,600 روپے فی 10 گرام جبکہ پیور چاندی 700 روپے فی 10 گرام درج۔ یہ تھی اب تک کی اہم 25 خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔